آپ کا بچہ آپ کے گھر میں دعوت اسلامی والا عرض معروض کرے گا، لڑے گا نہیں، یہ میں بتا دوں۔ دعوت اسلامی والا، جو دعوت اسلامی والا اسلامی بھائی ہے، میٹھا اسلامی بھائی ہے، امیل سنت کا واقعی تربیتی یافتہ اسلامی بھائی ہے، یہ کبھی آپ کے گھر میں نہیں لڑے گا، صرف سمجھائے گا، ہاتھ جوڑ کر سمجھائے گا، پاؤں پکڑ کر سمجھائے گا، انشاءاللہ آنسوؤں سے رو کر سمجھائے گا، روئے گا نہیں، آپ سے لڑے گا نہیں۔ چونکہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سارے یہ ناجائز کام نازانے بند ہو جائیں گے۔ اگر یہ سوچ کر آپ اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول سے دور رکھ رہے ہو، کتنی بڑی بھول کھا رہے ہو، کتنا بڑا بلینڈر کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے ساتھ، خود اپنی زندگی کے ساتھ بلینڈر کر رہے ہیں آپ۔ یہ مطلب مسٹیک نہیں ہے، دیٹ از کالڈ بلینڈر، یہ بلینڈر ہے، بہت بڑی غلطی ہے، فاش غلطی ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو شاید ابھی نہیں ہوگا، اس دن ہوگا جس دن آپ کا جنازہ ہوگا اور آپ کا بیٹا دعوت اسلامی والے کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا تھا۔ اگر بیٹا جنازہ پڑھاتا، سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب آپ ہی نے جنازہ پڑھایا، دیکھیے یہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، جب انہوں نے پڑھی ہوگی تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، جب میتینا کا لفظ اس بیٹے نے اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا، دل کی گہرائی سے یہ لفظ نکلا ہوگا کہ جس کی میت ہے وہ میرا باپ ہے، اس نے کو اوپر تلے دعا نہیں کی ہوگی، اس نے جو جنازے کے بعد دعا کی ہوگی وہ دعا دل کی گہرائی سے نکلے گی کہ یہ جنازہ میری ماں کا ہے، یہ جنازہ میرے باپ کا ہے، یہ جنازہ میرے بھائی کا ہے، یہ جنازہ میری بہن کا ہے۔ کیسی دعا کرے گا وہ؟ جب جنازہ کے بعد وہ دعا کرے گا، اس کی دعا کے کلمات دل کی گہرائی سے نکل رہے ہوں گے، وہ اس بات پر یہ بے قرار ہوگا کہ میرا یہ باپ بخشا جائے، میری ماں بخشی جائے، میری بہن بخشی جائے۔ جب میں اپنے باپ کو اور اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو قبر میں اتاروں تو میرے ان مرحوم کے قبر میں اترنے سے پہلے ہی ان کی قبر آقا کے نور سے پر نور ہو چکی، اس کا یہ مدنی ذہن ہوگا۔ آپ کی انتقال کی خبر سے لے کر آپ کے تدفین کے بعد تک یہ دعوت اسلامی والا، اس کی ایک ہی دن ہوگی کہ میرا مرحوم بخشا جائے، اس کو ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ فون کر کر کے، رابطے کر کر کے ایصال ثواب مانگے گا، اپنی زندگی کی نیکیاں میرے باپ کو دے دو، اپنے قرآن پاک جو پڑھے میرے باپ کو دے دو، اپنے حج کے ثواب میرے باپ کو دے دو، اپنے عمرے کے ثواب میرے باپ کو دے دو، اپنے قافلے کے ثواب میرے باپ کو دے دو، میرا باپ بخشا جائے۔ وہ تمنا کرے کہ اس کا مدنی ذہن بنا ہوا، اس نے قبر کے حالات پڑھیں، قبر کے حالات سنیں۔ یہ دعوت اسلامی کا ذہن ہے۔ دعوت اسلامی ایسا مدنی ذہن بناتی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ جب دنیا سے جائیں تو ہزاروں قرآن پاک آپ کو ایصال ثواب ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا سے جائیں تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں درود پاک آپ کو ایصال ثواب ہوں؟ الحمدللہ میری ماں کا انتقال ہوا، میری ماں کا جب انتقال ہوا تو اس وقت اتنا ایصال ثواب اسلامی بھائیوں نے دیا، اتنا ایصال ثواب اسلامی بھائیوں نے دیا، یقین مانے میرے دو عزیز، انتہائی قریبی عزیز میرے قریب آئے گھر پر میری ماں کے انتقال کے بعد۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایسا پڑھنا ہو رہا، ایسا ایصال ثواب ہو رہا، یہ دعا تو یہ نعت خوانی تو یہ بیان تو یہ چیزیں، جب اس نے میرے رشتہ داروں نے جب دیکھی، اب ان کے جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ میرے قریب آئے الگ سے لے کے کمرے کے اندر، وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ایک عرض ہے ہماری، ارشاد فرمائیے۔ جب ہمارا انتقال ہونا تو ہمارا تو ایسا ہی کرنا جیسا تو نے اپنی ماں کا کیا ہے۔ اور وہ دیکھ دیکھ ان کی تمنا ہو رہی ہے۔ پھر میں نے ان کو عرض کی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کروں، آپ ایک کام کریں، اپنے بیٹے کو مبلغ ہی بنا دو نا دعوت اسلامی کا۔ جب آپ کا بیٹا مبلغ بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ آپ کا بیٹا مبلغ تو بنے گا، آپ کیوں انتظار کرتے ہو؟ آپ مبلغ بن جاؤ نا، جب آپ ہی جاؤ گے تو انشاءاللہ حاجی مشتاق کے ایصال ثواب کا صدقہ نصیب ہوگا۔ حاجی مشتاق کو کتنا ایصال ثواب ہوا، کروڑا نیکیاں مشتاق کو ایصال ہوئی ہیں، آج تک ہو رہی ہیں۔ آج بھی مشتاق کے مزار پر جا جا کر لوگ ایصال ثواب کرتے، دعا کرتے ہیں، بلکہ اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں مشتاق کے مزار پر جا کر۔ دعوت اسلامی کا مبلغ
دعوت اسلامی کا ذمہ دار تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی فاروق کا سال ثواب کتنا ہوا. میرے امیر سنت کے والدین کی جب برسی آتی ہے, ان کا جب عرس مناتے ہیں, اتنا ہی سال ثواب ہوتا ہے. اتنے مدرسۃ المدینہ 50,000 سے زیادہ مدنی منیا مدرس دعوت اسلامی کے ساتھ قرآن پاک اور ناظرہ حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. ڈھیروں ڈھیر جامعہ, ہزاروں عالم بن رہے ہیں, کتنے علماء, کتنی مساجد, کتنے امام, پتہ نہیں کیا کیا دعوت اسلامی کا ہے. آپ آ تو جائیے دعوت اسلامی میں. دعوت اسلامی میں مرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہ مرنے والوں کو جو دیکھا کہ ان کو جب دیکھتے تھے تو لگتا تھا کاش اس کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا. ایسی موت دعوت اسلامی ملتی ہے. اللہ تعالی ہمارے نصیب میں بھی رشک والی موت عطا کر دے. تو یہ ایصال ثواب کی دعا کا طریقہ بھی فاتحہ کا طریقہ میں لکھا ہوا ہے. ایک بڑی سبق کی بات امیر سنت اس رسالے میں لکھی ہے, وہ میں بیان کر دیتا ہوں اور توجہ کے ساتھ سنیے. خبردار, جب بھی آپ کے یہاں نیاز یا کسی قسم کی تقریب ہو, جماعت کا وقت ہوتے ہی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو انفرادی کوشش کے ذریعے تمام مہمانوں سمیت نماز با جماعت کے لیے مسجد کا رخ کریں, بلکہ ایسے اوقات پہ دعوت ہی نہ رکھیں کہ بیچ میں نماز آئے اور سستی کے باعث معاذ اللہ جماعت فوت ہو جائے. دوپہر کے کھانے کے لیے, بعد نماز ظہر اور شام کے کھانے کے لیے نماز عشاء مہمانوں کو بلانے میں غالباً با جماعت نمازوں کے لیے آسانی ہے. میزبان, باورچی, کھانا تقسیم کرنے والے وغیرہ سبھی کو چاہیے کہ وقت ہو جائے تو سارا کام چھوڑ کر با جماعت نماز کا اہتمام کریں. بزرگوں کی نیاز کی مصروفیت میں اللہ عز و جل کی نماز با جماعت میں کوتاہی بہت بڑی غلطی ہے. پھر آخر میں بزرگوں کی مزار پر حاضری کا طریقہ لکھا ہوا ہے, بیان کر دیں. بزرگوں کے پاس قدموں کی طرف سے حاضر ہونا چاہیے. جب کسی مزار شریف پر جائیں نا تو دیکھ لیں کہ قدم شریف سے راستہ بلے نا. بزرگوں کی مزار پر قدموں کی طرف سے حاضر ہونا چاہیے. پیچھے سے آنے کی صورت میں انہیں مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے. لہذا مزار اولیاء پر بھی پائنتی قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر قبلے کو پیٹھ اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور کھڑا ہو اور اس طرح سلام عرض کرے, السلام علیکہ یا ولی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اوپر جو بھی دعا کا طریقہ جو گزرا ہے, بزرگ کا نام لے کر دعا کریں, ان کو ایصال ثواب دیں اور اپنے لیے ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کریں. یاد رکھیے اولیاء کرام کی مزارات پر, ان کے قبر انور کی حاضری پر دعا قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ فاتحہ کا طریقہ, اور میں نے نیت کی تھی کہ آج کے اس پورے بیان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے آقا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچے. اس میں کتنی نیکی کی دعوت دی, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک بتاؤں. اس میں کتنی نیکی کی دعوت دی, آپ نے سنا نا پورا بیان, کتنے کلمات تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تیرا جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کا حکم کرے, برائی سے روکے, تیری بارگاہ میں سے کیا اجر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, موسیٰ میں اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں. ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں. اور ہمارے کتنے کلمات بیان ہوئے الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ یہ بھی دے گا اور اپنے رحمت کا شایع نشان اور زیادہ دے گا. وہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔